یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی بینکر کی جس نے یو بی ایل کو پاکستان کا سب سے بڑا کمرشل بینک بنا دیا۔ جب اس کی پرواز آگے بڑھی تو اس نے ایک انٹرنیشنل بینک ایسا بنایا کہ اس کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر عراق کے صدام حسین، لیبیا کے معمر قذافی اور پاکستان کے جنرل ضیاء الحق سمیت سعودی عرب، دبئی کے بڑے بڑے شیخ اپنے چیک سائن کرتے تھے۔ ان بڑے بڑے لیڈروں کے اکاؤنٹ اس ایک شخص کے بینک میں تھے۔ یوں سمجھیے کہ ان سب کے راز اس کے پاس تھے، لیکن صرف ایک غلط اکاؤنٹ کھولنے کی وجہ سے یہ $20 بلین کا اتنا بڑا انٹرنیشنل بینک کہ جس کی 80 سے زائد ملکوں میں 400 سے زائد برانچز تھی، صرف ایک غلط اکاؤنٹ کھولنے کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایک پاکستانی بینکر آغا حسن عابدی کی۔ 1946 میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز حبیب بینک کے مینیجر کے طور پر کیا۔ 1956 میں آ کر آغا حسن عابدی اور سیٹھ حبیب کے درمیان کچھ تنازع ہوتا ہے اور آغا حسن عابدی حبیب بینک سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا ایک بزنس مین خاندان سہگل خاندان تھا۔ انہوں نے ایک نئے بینک کی بنیاد رکھی جس کو یونائٹڈ بینک لمیٹڈ یعنی UDL کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جب موقع دیکھا تو انہوں نے آغا حسن عابدی کو آفر کی اور یوں آغا حسن عابدی کی خدمات حبیب بینک لمیٹڈ سے نکل کر UBL میں پہنچ گئی۔ 1970 یعنی 1970 تک آتے آتے UBL بینک یعنی یونائٹڈ بینک لمیٹڈ پاکستان کا دوسرا بڑا کمرشل بینک بن چکا تھا۔ اس بینک کی پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت 912 سے زائد برانچز تھی۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر 24 سے زائد ملکوں کے اندر UBL کی برانچز۔ اسی دوران آغا حسن عابدی کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ مسلمانوں کا بھی ایک الگ سے انٹرنیشنل لیول پر بینک ہونا چاہیے۔ وہ IMF کی طرز پر ایک انٹرنیشنل لیول کا اپنا بینک بنانا چاہتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی سپانسرشپ ڈھونڈنا شروع کی اور ان کو سپانسرڈ مل کے، جی ہاں، UAE یعنی دبئی کے شیخ زید بن سلطان نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا اور یوں آغا حسن عابدی نے دبئی کے شیوخ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا یعنی عرب ملکوں کا کہہ لیجئے ایک انٹرنیشنل لیول کا، ایک انٹرنیشنل سطح کا عالمی بینک لانچ کر دیا جس کا نام تھا BCCI یعنی بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل۔ 1972 میں یہ بینک لانچ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہیڈ آفس کراچی اور لندن بھی اناؤنس کر دیا گیا، لیکن ابھی تک بھی آغا حسن عابدی حبیب بینک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جو دیکھنے میں تو حبیب بینک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، لیکن وہیں پر ایک بہت بڑا فائدہ نظر آتا ہے۔ سال آتا ہے جولائی 1974۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پالیسی لانچ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو نیشنلائز کر لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حبیب بینک بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ حبیب بینک کا گورنمنٹ کے کھاتے میں جانا بہت بڑی رحمت ثابت ہوتا ہے آغا حسن عابدی کے لیے اور ان کو بھرپور موقع مل جاتا ہے اپنے انٹرنیشنل لیول کے بینک BCCI کے اوپر کام کرنے کا، اور یوں جولائی 1974 کے بعد آغا حسن عابدی اپنی بھرپور توجہ BCCI کے اوپر مرکوز کرتے ہیں۔ BCCI بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کو مسلمانوں کا بینک یا عرب بینک بھی کہا جانے لگا۔ 1974 سے لے کر 1980 یعنی 1980 کی دہائی تک پہنچتے پہنچتے اس بینک کے پاس $20 بلین کے ریزرو جمع ہو چکے تھے۔ عراق کے صدام حسین سے لے کر لیبیا کے معمر قذافی تک، انور سادات سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک اور شیخ زید بن سلطان سے لے کر سعودی شیخ تک کے بڑے بڑے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ اس ایک شخص آغا حسن عابدی کے پاس تھے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ مسلم کنٹریز کی جتنی بھی اکانومی تھی یا بڑے بڑے لوگوں کے بینکس اکاؤنٹ تھے، وہ سارے کے سارے آغا حسن عابدی کی جھولی میں آ کر گرنے لگے۔ جھولی میں گرنے کا مطلب یہ تھا کہ ساری اکانومی مسلمانوں کی ایک جگہ پر اکٹھی ہو رہی ہے اور یوں IMF کے کان کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ امریکہ، برٹش سمیت اس وقت کے مغربی اتحادیوں نے سوچا کہ اگر یہ بینک اسی طرح دن بدن ترقی کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا بوریا بستر بھی گول کر دیا جائے گا۔ $20 بلین کی اتنی بڑی امپائر اور پاکستان کے اندر سائنس ٹیکنالوجی متعارف کروانے والا شخص
ایک چھوٹی سی غلطی کے بعد سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سال آتا ہے 1986۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے اندر 1986 کو بی سی سی آئی کی پرائیویٹ سیکشن کے ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص آتا ہے رابرٹ میزر، اور وہ آ کے بی سی سی آئی کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ یہ اکاؤنٹ کھلوانے کی آفر کرتا ہے اور اس کا اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے۔ باب موزیلا یہ شخص جو کہ ڈی اے ای کا انڈر کور ایجنٹ ہے اور آپریشن سی چیز کو لیڈ کر رہا ہے، یہ بی سی سی آئی لوگوں کے ساتھ پرسنل ریلیشن بناتا ہے، ان کو یقین دلاتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا اسمگلر ہوں اور میرا کام ہے، بزنس ہے، منی کو ادھر سے ادھر کرنا، پیسہ ہیر پھیر کرنا، تو آپ میری ہیلپ کریں۔ بی سی سی آئی کے چند لوگ جو ذاتی مفاد کے لیے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ ایک اچھا ریلیشن بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر سال آتا ہے 1989، جب یہی باب موزیلا نامی شخص ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے اور بی سی سی آئی کے سب لوگوں کو دعوت دیتا ہے، انوائٹ کرتا ہے کہ میں ایک شادی کرنے جا رہا ہوں۔ فلوریڈا کے اندر ٹامپا نامی جگہ کے اوپر وہ ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے، لیکن یہ دعوت کوئی عام دعوت نہیں تھی، بلکہ اصل میں ایک بہت بڑا جال پھینکا گیا تھا۔ بی سی سی آئی کے بڑے بڑے عہدیداران کو یہاں پر انوائٹ کیا گیا، اور جیسے ہی سب لوگ وہاں پر پہنچے، ڈی اے ای، سی آئی اے اور MI6 کے لوگوں نے وہاں پر ان سب لوگوں کو قابو کر لیا اور یہ لوگ گرفتار ہو گئے۔ دن آتا ہے 5 جولائی 1991 کو، جب امریکہ، برطانیہ اور لگزمبرگ سمیت بی سی سی آئی کے بڑے بڑے بینک کے اوپر ایک ہی وقت میں چھاپا مارا جاتا ہے، ٹیم کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور یوں مسلم دنیا کا بینک، عرب بینک جس کو بھی کہا جاتا تھا، ایک ہی وقت میں شٹ کر دیا جاتا ہے۔ $20 بلین کی رقم کو فریز کر لیا جاتا ہے اور ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں اکاؤنٹ بھی فریز کر لیے جاتے ہیں۔ اس پوری تحقیق کے دوران آغا حسن عابدی کا کہیں بھی کوئی نام نہ آ سکا۔ کسی بھی تحقیق کے دوران یہ ثابت نہ ہو سکا کہ آغا حسن عابدی ہی وہ شخص تھا جو منی لانڈرنگ میں ملوث پایا گیا تھا۔ یہ صرف ایک ملک، امریکہ کی ایک ریاست فلوریڈا کے اندر ایک شخص کی گھڑی ہوئی کہانی سمجھ لیجئے، وہ تھی کہ جس نے ایک ایسے بینک کو کہ جس کی 400 سے زائد برانچز ہیں، 80 سے زیادہ ملکوں میں اس کا نیٹ ورک ہے، صرف ایک شخص کی کہانی بنی گئی کے اوپر اس کو بند کر دیا گیا۔ نہ صرف بند کیا گیا بلکہ اکاؤنٹ فریز کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سکینڈلائز کیا گیا کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک اتنے بڑے پیمانے تک کوئی شخص انٹرنیشنل لیول کا مسلمانوں کا بینک نہ بنا سکتا۔ اس بینک کے سکینڈل آنے کے بعد آغا حسن عابدی گوشہ نشین ہو گئے اور انہوں نے فلاحی کاموں کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ انفاق فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی طرف توجہ دی، فاسٹ نسٹ اور غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ کو بنانے کی طرف انہوں نے توجہ دی، اور یوں آغا حسن عابدی 5 اگست 1995 کو 74 ایئر کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آغا حسن عابدی پاکستان کے لیے ایک ہیرا تھا، ایک ایسا ہیرا کہ جو کوئلے کے اندر موجود تھا، ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے اپنے خون پسینے کے ساتھ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ماڈرن بینکنگ کا نظام متعارف کروایا، جس نے جدید یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔